اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او لیول اسلامیات بائی سر مکرم اپوزیشن اینڈ پرسیکیوشن بائی دا قریش۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو کس طریقے سے قریش اور قریش کے سرداروں نے آپ کی مخالفت کی۔ پرسیکیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا ایکٹ اور پریکٹس آف ہیرس اینڈ پنشمنٹ، یعنی ایسا عمل جس کے اندر خوف زدہ کیا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے، اسپیشلی دوز ہو ڈیفر ان اوریجن، ریلیجن اور سوشل آؤٹ لک، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو مذہب میں، نسل میں یا معاشرتی کام کے اندر آپ سے مختلف ہوں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ قریش نے اور قریش کے سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف کس طریقے سے مخالفت اور آپ کو اذیتیں پہنچائیں۔ Holy Prophet, peace be upon him, started to declare his message in public to call public of Quraysh to accept this religion as their faith. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو اب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس مذہب پر ایمان لاؤ جو میں اب تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ Until now, the Holy Prophet, peace be upon him, and his followers were preaching Islam to a limited number of people. اس اعلان سے پہلے جو پبلک میں کیا گیا تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی لمیٹڈ لوگوں تک یہ دین کا پیغام پہنچا رہے تھے اور اس نئے مذہب کے اوپر لوگ ایمان لا رہے تھے، لیکن یہ بالکل لمیٹڈ پیمانے کے اوپر کیا جا رہا تھا، یعنی کہ محدود طریقے سے اس کو پبلک نہیں کیا گیا تھا۔ The Holy Prophet, peace be upon him, declaration, his message was to change the picture of whole society. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کے نبی اور اس نئے مذہب پر ایمان لاؤ، تو اس نے پوری سوسائٹی کی تصویر ہی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ Now to change themselves, to pay homage to Allah instead of their faith. اب اللہ کے نبی نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمام عقیدت اور اپنی وفاداری اللہ کے مذہب کے ساتھ دکھاؤ جو میں لے کر آیا ہوں، instead of their idols، اور اپنے جو بت ہیں جن کی پوجا اور عبادت تم اب تک کرتے آئے ہو ان سب کو روک دو۔ People were also asked to change their social conduct, economics or commercial practices, and also their political thought and influences. لوگوں کو یہ بھی کہا گیا کہ تم اس مذہب پر ایمان لاؤ جس کے اندر آنے کے بعد تمہیں اپنے سوشل کنڈکٹ، یعنی کہ لوگوں سے ملنے ملانے کے معاملات کو اسلام کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا۔ اکنامکس اور کمرشل پریکٹسز، تمہارے جو تجارت کے کام ہیں اور جن میں تم کمرشل کوئی بھی کام کرتے ہو وہ سب اللہ کے بتائے ہوئے قرآن اور دین کے احکامات کے مطابق کرنا ہوگا۔ اینڈ آلسو دیئر پولیٹیکل تھاٹ، اور جو سیاسی معاملات تم کرتے ہو وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق معاہدے کرنے ہوں گے۔ اینڈ انفلوئنسز، اور جو بھی تم اثر رسوخ رکھتے ہو اس کے اندر بھی اللہ کے ماتحت بن کر تم نے یہ کام کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو بدلنے کا نام اسلام ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عبادت کرتے رہو، زندگی کے باقی معاملات ہم دین اور اسلام سے ہٹ کر کریں۔ تو یہاں پہ یہ پیغام مکمل طور پہ اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کو کہا کہ جو بھی مذہب اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اپنے سوشل کنڈکٹ، اکنامکس اور کمرشل پریکٹسز، اپنی سیاسی پولیٹیکل تھاٹس اور انفلوئنسز کو تبدیل کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اس کو لے کر آئے۔ The response of influential people of Makkah was aggressive and in opposition. اب جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ اپنی پوری زندگی بدل دو، تو جو مکہ کے اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے وہ بہت زیادہ اگریسو اور اپوزیشن میں آ گئے، یعنی کہ بہت زیادہ آپ کی مخالفت میں، غصے میں آ گئے، اور اب انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کر دی کہ کس طریقے سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائیں۔ They proved their stiff opposition, which bound a large number of population to accept this new faith, especially poor and slaves. اب قریش مکہ کے جو لوگ تھے یعنی کہ سردار، انہوں نے اتنی سخت مخالفت کی کہ ان کے ڈر سے، کیونکہ وہ اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، جو نیا ایمان لانے والے غریب اور غلام تھے یعنی پور اینڈ سلیوز، انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے ذرا پیچھے ہٹ گئے کیونکہ انہیں خوف پیدا ہو گیا تھا ان سرداران قریش کا۔ تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ سرداران قریش اپنی پہلی چال میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے غریبوں کو اور غلاموں کو نیا دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی دین لے کر آئے تھے اس کو قبول کرنے سے انہیں روک دیا۔ The chiefs of the Quraysh, namely Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Mughira, Atba bin Rabi, were at the top in retaliation and aggression against this new faith. تاریخ اسلام کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ان چار لوگوں کا نام نمایاں طور پہ آتا ہے کہ جنہوں نے نئے دین کو جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا
اس کی شدید مخالفت کی۔ نئے دین سے مطلب یہ ہے کہ بتوں کی پرستش چھوڑ کر اللہ کے نبی کی طرف وحدانیت کو قبول کرنا، جو پچھلے تمام اسلامی مذاہب کی ایک تسلسل اور ایک سلسلہ تھا۔ تو یہ چار وہ لوگ ہیں جن میں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان اور عتبہ بن ربیع نے شدید مخالفت کی۔ دا پور اینڈ ویک کنورٹس ٹو اسلام لائک بلال، عمار بن یاسر۔ لیکن کچھ غریب اور کمزور لوگ ایسے تھے اور غلام لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان سرداروں کی مخالفت کے باوجود اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اور سچے دین پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے یکسوئی اور یکجہتی کے ساتھ اس دین کے تمام احکامات کو اپنی ذاتی، عملی، معاشی، معاشرتی ہر قسم کی زندگی میں نافذ کر دیا۔ لسن کیئرفلی، اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں مکمل کلیریفیکیشن کے لیے۔ The poor converts faced extreme torture, pain and suffered severe injuries by their chiefs۔ وہ غریب اور غلام جو کہ اسلام قبول لے آئے تھے، ان کے سرداروں نے انہیں ایکسٹریم ٹارچر، شدید اذیتیں پہنچائیں، پین تکلیف دیا، سفرڈ اور ان پہ سیویئر انجریز یعنی ان کو زخموں کے ساتھ ان کی تواضع کی، یعنی کہ ان کے جسم پہ زخم لگائے اور الگ الگ طریقوں سے انہیں سزائیں دیا کرتے تھے بائی دیئر چیفس، ان کے جو سردار تھے۔ they were put to the scorching heat۔ کس طرح کی سزائیں انہیں دی گئیں؟ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اسکارچنگ ہیٹ، تپتی ہوئی دھوپ، یعنی جو صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ ہے اس میں انہیں کپڑے اتار کے لٹا دیا جاتا تھا اور بھاری پتھر ان کے سینوں پہ رکھ دیے جاتے تھے تاکہ ان کی کمر تپتی دھوپ سے جل جائے۔ یہ سزا تھی جو وہ دیا کرتے تھے۔ they were offered the alternative of worshipping idols or death۔ اور انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ جس نبی پر اور اللہ پر تم ایمان لائے اسے چھوڑ دو اور دوبارہ سے بتوں کی پرستش کرنے لگ جاؤ، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اور ڈیتھ یا پھر موت تمہارا ہم مقدر بنا دیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں نے کتنی سخت آزمائشیں اپنے اوپر جھیلی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ Some of them died during torture, but none of them renounced his religion۔ اس اذیت کے دوران بہت سارے ابتدائی مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے، یعنی مار دیے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام اور نئے مذہب جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا اس کو نہیں چھوڑا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ثابت قدم تھے اور اذیتیں اٹھانے کے باوجود بھی انہوں نے کفار مکہ کی باتیں نہیں سنی اور اپنی جان اللہ اور اللہ کے ایمان کے اوپر دے دی اور جنت کے مستحق ہو گئے۔ The chiefs of Quraysh also tortured the rich and well-reputed expected۔ یعنی کہ چیف آف قریش نے صرف غریبوں اور غلاموں کو ہی اذیتیں نہیں دیں بلکہ اس وقت کے جو اثر رسوخ رکھنے والے سردار لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے انہیں بھی اذیت کا نشانہ بنایا، جن میں طلحہ، زبیر، سعید بن زید، عثمان، ابو بکر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ Acceptance of Islam made chiefs of Quraysh more rich or rubbish۔ جس طریقے سے زیادہ لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے گئے تو ان کی قبولیت اسلام سے جو قریش کے سردار تھے ریچ زیادہ غصے میں آتے گئے، ربش اور زیادہ بدتمیز ہوتے گئے، یعنی انہوں نے وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جو ہم انسانی معاشرے کے اندر سب سے زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ ابیوسو لینگویج، انہوں نے ایک ایسی زبان استعمال کی جس کے اندر ادب اور تہذیب گری ہوئی تھی۔ ٹریشز ور تھرون، اور کچرا اور کوڑا پھینکا گیا اپون ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریش ادب اور کردار میں اتنا گر گئے کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ان کے اوپر بری زبان، ان کے اوپر کچرا کوڑا اور غصہ اور الگ کے طریقوں سے آپ کو اذیت دینا شروع ہو گئے۔ Once when he was praying in the Kaaba, a Quraysh rolled his sheet round his neck and tried to strangle Holy Prophet peace be upon him۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ کتنی گری ہوئی حرکت کر رہے تھے کہ ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں عبادت کر رہے تھے کہ قریش نے آپ کے گلے کے اندر آپ کا مفلر جو شیٹ ہے اسے اتنا زور سے ٹائٹ کر دیا کہ آپ کو اس سے گلا گھٹنے لگا، اور ان کی کوشش تھی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دم گھٹنے سے شہید ہو جائیں یا آپ انتقال کر جائیں۔ تو یہ وہ کوشش تھی جو انہوں نے حرکت کی۔ اس طرح کی بہت سارے موقعوں پر آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، آپ کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے قریش مکہ نے نعوذ باللہ بہت ساری اذیتیں آپ کو پہنچائیں۔ Once when Holy Prophet peace be upon him was prostrating
پروسٹریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے سجدہ. ایک دفعہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے تھے, ابو جہل پلیس فیلتھ آن ہز بیک, ابو جہل نے غلاظت آپ کے کمر پہ رکھ دی. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اوجڑی تھی, بہت بڑی اوجڑی جانور کی, جو آپ کی کمر پہ رکھ دی تھی, جس کا وزن بہت زیادہ تھا, اور اس وزن کے ذریعے آپ جو ہے بہت شدید تکلیف میں آ گئے تھے. ہز ڈاٹر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریمووڈ ہٹ فرام ہر فادرز بیک. حضرت فاطمہ نے اس غلاظت کو آپ کی کمر سے ہٹایا, اور اس وقت یہ عمل جو ہے ابو جہل نے صرف اس لیے کیا تھا کہ آپ تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. کائنڈلی سبسکرائب دس چینل, شیئر اینڈ لائک. اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ باقی فرینڈز اور اسٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہو سکے, اور آگے وہ اس کو شیئر کریں. واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ رابطہ کر کے اپنی نئی ویڈیوز کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. The Quraysh made a campaign and launched against the Holy Prophet, peace be upon him, calling him a madman, a poet and a magician. اب قریش نے تمام اذیتیں دینے کے باوجود بھی جب یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوت کو پھیلانے سے باز نہیں آ رہے ہیں, اور وہ ثابت قدم ہے اور وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, تو انہوں نے الگ الگ طریقے سے آپ کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دی. اب میڈ مین, نعوذ باللہ, آپ کو کہا کہ آپ پاگل آدمی ہیں. آپ پوئٹ, نعوذ باللہ, کہا کہ آپ شاعر ہیں اور باتوں کو گھما پھرا کے لوگوں کی اٹریکشن کے لیے پیش کرتے ہیں. اینڈ اے میجیشین, اور ایک ایسے جادوگر ہیں کہ جس کے ذریعے لوگ آپ کی طرف قائل ہو جاتے ہیں. کیونکہ عرب کے اندر یہ روایت تھی کہ شاعری کے ذریعے اور جادو کے ذریعے بہت سارے افراد لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے. اس لیے قریش مکہ نے بھی یہ سازش آپ کے خلاف چلی تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی نفرت ڈال سکے کہ آپ قرآن نہیں بلکہ گھما پھرا کے الفاظ بیان کر رہے ہیں, اور جو لوگ آپ کی باتوں میں آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ ایک بیسٹ میجیشین ہیں جس کے ذریعے سے لوگ آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اور میڈ مین کا لقب اس لیے دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جو بھی دعوت آپ پیش کریں وہ سچی اور حقیقت پسند نہیں ہے. Ridiculous poems were written against the Holy Prophet, peace be upon him. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں لوگ پڑھے لکھے تھے اور شاعری کا بہت بڑا ایک وہاں پر گروپ تھا, امتزاج تھا. لوگ بہت اچھے طریقے سے شاعری کو پسند کرتے تھے. اس لیے آپ کی شان و شوکت میں کمی کرنے کے لیے بہت زیادہ ایسی پوئم لکھی گئیں جو کہ ریڈیکولیسی یعنی کہ حد تک آمیز, جس کے اندر آپ کی شان کے خلاف الفاظ استعمال کیے گئے تھے اور اس مذہب کے خلاف الفاظ استعمال کیے تھے جس پہ لوگ ایمان لا رہے تھے. ابو لہب sons gave divorce to two daughters of Holy Prophet, peace be upon him, حضرت رقیہ and حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی کہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے جن کے پاس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں. ان دونوں بیٹوں نے ان عورتوں کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی ابو لہب کے کہنے پر. It was a great shock to Holy Prophet, peace be upon him. یہ ایک شدید صدمہ تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ہم بڑی آسانی سے اس بات کو ریئلائز کر سکتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے اس کی بیٹیوں کا طلاق لے کے گھر پر آ جانا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے. یہ وہ اذیت تھی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب نے پہنچائی کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دو, اور اللہ کے نبی نے یہ صرف اس لیے برداشت کیا کہ وہ دین کی دعوت پھیلا رہے تھے اور اللہ کے دین کے مطابق نبی ہونے کا دعویٰ جو تھا وہ سچ کر کے دکھا رہے تھے اور ہر مصیبت اور آزمائش پر صبر کر رہے تھے. اس سے ہمیں بھی یہ لیسن ملتا ہے کہ اسلام کی دعوت کو پھیلاتے ہوئے, اسلام کے کام کو کرتے ہوئے ہمیں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور اس قربانی کا صلہ جنت ہے, اور جنت ایک بہت بڑا مقام ہے. یہی کام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا اور آنے والی نسل کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو بھی آزمائشیں آپ پر آتی ہیں اس پہ صبر و استقامت دکھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن جنت کا تحفہ عطا کرے. Abu Lahab entertained himself on the death of Holy Prophet, peace be upon him, second son called Abtar, a man cut off with no male offspring. ابو لہب نے جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ کو ابتار کہا, یعنی کہ ایسا آدمی جس کے خاندان میں اب کوئی بھی مرد باقی نہیں رہا اور اس کی نسل اب آگے نہیں چل پائے گی. یہ وہ ابو لہب تھا جو آپ کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دیا کرتا تھا. Abu Lahab's wives put thorns in the path of Holy Prophet, peace be upon him, to give physical injury. ابو لہب کی بیوی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہاں پہ وہ بہت زیادہ کانٹے اور خاردار چیزیں پھینک دیتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو فزیکل انجری ہوتی تھی. لسنرز, ان تمام سلائڈز پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئیں, لیکن تمام تر اذیتوں کے باوجود جو چیز
سب سے بہترین نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ صبر اور استقامت یعنی کہ پیشنس اینڈ کنسسٹنسی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رہے، اللہ پہ یقین رکھتے رہے، اور ان تمام بری چیزوں کا جواب برے طریقے سے نہیں بلکہ اچھے طریقے سے، پیار اور محبت سے آپ نے ان کو دیا۔ تو ہمیں بھی یہاں پہ لیسن لرن کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر ہمیں کوئی اذیتیں پہنچا رہا ہے تو ہم نے اس کا آنسر غلط طریقے سے نہیں بلکہ اچھے اور خوبصورت انداز میں دینا ہے۔ Against all these hurdles and violent oppositions, Holy Prophet, peace be upon him, continued his work and progress with firm determination. ان تمام اذیتوں اور رکاوٹوں کے باوجود، ہرڈلس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، وائلنٹ اپوزیشن کا مطلب ہے شدید مخالفت کے باوجود، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو آگے بڑھاتے گئے، اور فرم ڈٹرمنیشن، اور آپ کو پورا پکا یقین تھا کہ جس دین کو میں آگے پھیلا رہا ہوں وہ سچا مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا دیا ہوا تحفہ ہے جو قیامت تک کے لوگوں کی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدل دے گا۔ اس لیے آپ فرم ڈٹرمنیشن، مکمل اور مضبوط ارادے کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ The pagans offered a large fortune for him or make him a king. اب پیگنس کہتے ہیں کفار جو اللہ کے دین پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے دیے ہوئے مذہب پر ایمان نہیں لاتے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ کے طور پر کہا کہ ہم آپ کی زندگی سنوار دیں گے، ہم آپ کو بہت زیادہ پیسہ اور آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ یہ آفر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دی کہ تاکہ آپ دین کی دعوت پھیلانا چھوڑ دیں۔ Holy Prophet, peace be upon him, was also offered to marry the prettiest girl on the land, just demanded to give up preaching Islam. انہوں نے ایک آفر یہ بھی دی کہ اگر آپ کہیں تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیں گے، اور آپ اگر یہ بات ہم پہ سے طے کر لیں کہ آپ پریچنگ اسلام کی دعوت پھیلانا چھوڑ دیں گے یا باز آ جائیں گے۔ Holy Prophet, peace be upon him, denied and refused all their offers. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دی ہوئی تمام آفرز کو ڈینائڈ، منع کر دیا، ریفیوزڈ، انکار کر دیا، جو وہ آپ کو اس لیے دے رہے تھے کہ آپ اللہ کی دعوت، اس دین کو پھیلانے سے باز آ جائیں۔ Uncle Abu Talib also requested to Holy Prophet, peace be upon him, to stop preaching just to save him from the aggression of Quraysh. یہ قریش کے لوگ ابو طالب آپ کے چچا کے پاس بھی گئے اور کہا کہ دیکھو اپنے بھتیجے کو منع کرو کہ وہ اسلام کی دعوت مت پھیلائے اگر وہ قریش کے ایگریشن سے بچنا چاہتا ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھائیں، اس لیے ہم آپ کو پہلے سے وارن کر رہے ہیں کہ جا کے اپنے بھتیجے سے کہہ دیں، یعنی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیں کہ وہ اسلام کی دعوت پھیلانے سے باز آ جائیں۔ Holy Prophet, peace be upon him, says جب ان کے انکل نے اللہ کے نبی سے بات کی اپنے بھتیجے سے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں آج تک کوٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا if they place the sun on my right hand and the moon on the left hand and ask me to stop preaching the word of God to the people, I will never accept what they say. I shall persist it until Allah enables me to discharge it fully or I perish in the attempt. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے انکل سے کہ جاؤ ان سے کہہ دے کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں تو خدا کی قسم میں تب بھی اس دین اسلام کو پھیلانے، اس کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں ان کی کسی بھی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کو کرنے سے روک دے، یا پھر میں اس کام کو پھیلاتے پھیلاتے جو ہے استعمال ہو جاؤں، یا میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ یعنی یہ وہ پیغام تھا۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ میں سن اور مون سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، سن میسکلائن جینڈر ہے اور مون جو ہے وہ فیمینائن جینڈر ہے۔ تو اللہ کے نبی کا کہنے کا مطلب تھا کہ اگر تو مجھے سن یعنی کہ دنیا کی ساری طاقتیں جس میں سرداری، پیسہ، سلطنت کا مالک، بڑی بڑی جائیدادیں، گھوڑے اگر دو گے تو بھی میں یہ دعوت پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ اور مون کا مطلب ہے میسکولائن، یعنی کہ گھر، خوبصورتی، خوبصورت عورت، یا پھر سواری کا جو بھی سامان دو گے، یعنی خوبصورتی اور طاقت، یہ دونوں جو تم مجھے دو گے تو بھی میں دنیا کی ساری آسائشیں لینے کے باوجود بھی جو کام اللہ نے مجھ پہ سونپا ہے میں اس کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہی میسج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم دنیا کی لگژریز کی خاطر اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے سے ہمیں نہیں رکنا چاہیے۔ ابو طالب felt determination of his nephew and started supported him. جب ابو طالب نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کا مذہب صحیح ہے اور وہ عزم اور ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ He also urged Banu Hashim to protect Holy Prophet, peace be upon him, against the violence of Quraysh. انہوں نے اپنے خاندان قبیلے بنو ہاشم سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو کیونکہ قریش کے سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے
اور ان کے خلاف شدید حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کی سپورٹ کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. All said to agree except Abu Lahab openly declared his enmity. تمام لوگ ایگری ہو گئے بنو ہاشم کے، لیکن ابو لہب نے واضح طور پر اپنی نفرت کا اظہار کیا. انمیٹی کا مطلب ہوتا ہے بغض، دل کے اندر نفرت رکھنا. ابو لہب نے بغض کا اظہار کیا اور مدد کرنے سے انکار کر دیا. Listen carefully. In another video you can learn the lecture Reasons for Opposition of Quraysh Against Holy Prophet Peace be upon him. اس ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا کہ کس طریقے سے قریش نے آپ کے خلاف اذیتوں کا سامان کیا، کس طریقے سے آپ کو منع کیا اور کس طریقے سے آپ نے ان کی ساری آفرز کو رد کر دیا. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا وہ ریزنز تھے کہ قریش آپ کی مخالفت کیوں کرنا چاہتے تھے، آخر کیا وجوہات تھی کہ وہ اپنا پرانا مذہب باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ وہ آپ کے دیے ہوئے سچے دین پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے. ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور میری ہیلپ کریں تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ تک یہ میسج جا سکے اور کمپلیٹلی ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکے. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن اور کمنٹ کرنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لازماً کچھ نہ کچھ کمنٹ ضرور کریں، اس سے میری ہیلپ اور اپریسیشن ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.